میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے۔ میری ویڈیو رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج ہم ایک سچی ڈراؤنی کہانی ویگو کا پارٹ 2 سنیں گے۔ چلے کہانی کی طرف۔ تفریح کی وجہ سے میں صحیح سے پڑھائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس بار میں پورا دھیان پڑھائی پر دوں گا اور آپ کو اور پاپا کو مایوس نہیں کروں گا۔ تنویر کی ماں نے اس کا ماتھا چوما اور دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیابی دے۔ اس کے بعد تنویر نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی اور پورے دل و جان سے امتحانات کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دن بعد امتحانات شروع ہوئے اور تنویر نے پچھلے سال کے مقابلے میں بہت بہتر کارکردگی دکھائی۔ جب نتائج آئے تو تنویر نے نہ صرف امتحان پاس کر لیا بلکہ اچھے نمبر بھی حاصل کیے۔ گھر واپس آتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی من پسند گاڑی پہلے سے ہی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ تنویر خوشی سے جھوم اٹھا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے والد عدیل صاحب نے کہا، میں جانتا تھا تم یہ کر سکتے ہو، لیکن اب پڑھائی ختم ہو گئی ہے، تمہیں اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ لمحہ تنویر کی زندگی کا نیا موڑ تھا، کیونکہ اب اس کا دھیان اپنے والد کے کاروبار کو سمجھنے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے پر تھا۔ تنویر کے امتحانات میں کامیابی کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ شروع ہوا۔ جہاں پہلے وہ سیر و تفریح دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف تھا، اب اس کا دھیان زیادہ تر اپنے والد عدیل صاحب کے بزنس کی طرف تھا۔ عدیل صاحب نے اسے اپنے ساتھ کام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ آہستہ آہستہ کاروبار کے پیچ و خم سیکھ سکے۔ تنویر کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ پہلے دن ہی عدیل صاحب نے اسے مختلف کاروباری پہلوؤں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے صرف کتابی علم نہیں بلکہ عملی تجربہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے تنویر کو اپنے بزنس کے مختلف شعبے دکھائے، جیسا کہ مالیات، سپلائی چین اور مارکیٹنگ۔ ہر شعبے میں اسے ماہرین کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ وہ حقیقی زندگی کے مسائل کا سامنا کر سکے اور ان کا حل نکالنا سیکھے۔ تنویر نے اپنی محنت اور لگن سے جلد ہی بزنس کی بہت سی باریکیاں سمجھ لیں۔ وہ اپنے والد کی طرح ایک منظم اور سوچا سمجھا قدم اٹھانے والا بزنس مین بننے لگا۔ تاہم اس کا دل کبھی کبھار اپنے پرانے شوق یعنی سیر و تفریح کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بزنس اور اپنی ذاتی زندگی میں توازن برقرار رکھے گا تاکہ اپنے شوق کو بھی پورا کر سکے اور بزنس میں بھی کامیاب ہو۔ ایک دن تنویر کے والد نے اس سے کہا، بیٹا، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے کاروبار میں دلچسپی لی ہے اور اس کو سنبھالنا شروع کیا ہے، لیکن یاد رکھو، ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ٹیم کے لیے بھی اچھے فیصلے کرے۔ تمہیں ہمیشہ اپنی ٹیم کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ بزنس صرف پیسوں کا کھیل نہیں بلکہ لوگوں کا بھی ہے۔ تنویر نے اپنے والد کی نصیحت کو دل سے لگایا اور اپنے کام میں مزید سنجیدگی سے لگ گیا۔ وہ اپنے ملازمین کے ضروریات اور مسائل کو سمجھنے لگا اور اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا۔ اس کا یہ طریقہ کار بزنس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ ملازمین نے بھی تنویر کے ساتھ تعاون بڑھا دیا اور کام محنت سے کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنویر ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ اپنے جوانی کے جوش و جذبے کو بزنس کی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑ کر کام کرتا رہا اور اپنے والد کا کاروبار مزید آگے بڑھاتا رہا۔ تنویر کی زندگی ایک خوشحال اور پرتعیش انداز میں گزر رہی تھی۔ اس کے والد عدیل صاحب ایک بزنس مین کامیابی سے گزر رہے تھے اور تنویر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تنویر کو سیر و تفریح اور نئی جگہوں کی تلاش کا جنون تھا۔ ایک دن اس کے کالج کے دوستوں نے دور دراز پہاڑی علاقے کا منصوبہ بنایا، جو کہ سننے میں کافی خوفناک اور پراسرار تھا، لیکن یہ پراسراریت بھی تھی جس نے تنویر کو بے حد متاثر کیا اور اس نے اس سفر کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ جب تنویر نے اپنے والد سے گاڑی کی درخواست کی تو عدیل صاحب نے شرط رکھی تھی کہ وہ پہلے امتحانات میں اچھے نمبر لائے گا تبھی گاڑی ملے گی۔ جب اس نے اچھے امتحانات بھی کر لیے اور اچھا بزنس مین بن کے بھی دکھایا تو اس کے والد نے کہا کہ چلے میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس کو گاڑی بھی مل گئی اور اپنے پاپا سے اجازت بھی مل گئی، تو وہ اپنے من پسند گاڑی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پراسرار جگہ کا سفر کرنے لگا۔ راستہ کافی خوبصورت تھا، لیکن جیسے جیسے وہ پہاڑوں کے قریب پہنچے موسم بدلنے لگا۔ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور ہوائیں تیز ہو گئی۔ ان کی گاڑی کا راستہ سنسان اور تاریک ہونے لگا۔ دوستوں میں سے کچھ خوف زدہ ہو گئے، لیکن تنویر نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں،
ہم ایک ایڈونچر کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اسے مکمل کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس پراسرار علاقے میں داخل ہوئے، انہیں محسوس ہوا کہ فضا میں کچھ عجیب سی بھاری پن ہے۔ وہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی انسان نظر آتا تھا، صرف ایک خاموش جو دل دہلانے والی خاموشی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی عجیب جھٹکے سے رک گئی۔ تنویر اور اس کے دوست گاڑی سے اتر کر دیکھنے لگے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن گاڑی میں تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ جب وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، اچانک ایک سنسان عمارت نظر آئی جو ایک قدیم محل کی مانند لگتی تھی۔ تنویر نے کہا، چلو دیکھتے ہیں کہ یہ محل کس کا ہے، شاید کوئی ہماری مدد کر سکے۔ سب نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ محل کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسموں سے ٹکرایا۔ محل کے اندر کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ہر جگہ دھول کی ایک موٹی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑی سی میز پر موم بتیاں جل رہی تھیں، جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ایک گہری پراسرار آواز گونجنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ سب کے دل دہل گئے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دروازے بند تھے۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں اور خوف نے ان پر قابو پا لیا۔ تنویر نے ہمت کر کے کہا، ہم یہاں صرف راستہ بھول گئے ہیں، ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ پوری سرار آواز مسلسل ان کا پیچھا کرتی رہی۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا جو دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ دھیرے دھیرے ایک خوفناک شکل میں بدل گیا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تنویر اور اس کے دوست خوف سے بے حال تھے۔ وہ سایہ ان کے قریب آتے ہی بولا، یہ محل میری قید ہے اور اب تم بھی اس قید کا حصہ بن چکے ہو۔ تنویر اور اس کے دوستوں کے دل خوف سے دھڑکنے لگے۔ سایہ جیسے ہی ان کے قریب آیا، ہوا میں سردی کی شدت بڑھ گئی اور اچانک موم بتیاں بجھ گئیں۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ تنویر نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر لائٹ جلانے کی کوشش کی، لیکن موبائل بھی اچانک بند ہو گیا۔ پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی پھیل گئی۔ اندھیرے میں اچانک تنویر نے کسی کے قدموں کی آواز سنی، جیسے کوئی ان کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ دوستوں کی سانسیں رک سی گئیں اور خوف کی لہر ان کے جسموں میں دوڑ گئی۔ اچانک ایک دوست نے چیخ ماری، کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ سب کے دل جیسے حلق میں آ گئے اور وہ جلدی سے دیوار کی طرف ہٹنے لگے، لیکن وہاں بھی کوئی سکون نہیں تھا۔ تنویر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ لیکن جواب میں ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا جو کمرے میں گونجتا رہا۔ قہقہے کے ساتھ ہی وہیں پوری سرار آواز ایک بار پھر سنائی دی، یہ محل تمہاری آخری منزل ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، جو یہاں آیا وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ ایک دوست نے گھبراہٹ میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ جگہ ہمیں مار ڈالے گی۔ لیکن تنویر نے اسے پرسکون رہنے کی کوشش کی، ہمیں مل کر اس جگہ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، اگر ہم گھبرا گئے تو یہی ہمیں قابو کر لے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کہہ رہا تھا، اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب نے دیکھا کہ محل کے ایک پرانے دروازے کی طرف روشنی کی ہلکی سی کرن نظر آئی۔ وہ سب جلدی سے اس دروازے کی طرف بھاگے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تنویر نے دروازے کو زور سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے پتھر کا بن گیا ہو، بالکل نہیں ہل رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور سایہ نمودار ہوا، اس بار ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، جو ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ وہ بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہاں آ کر اپنی جانیں گنوائی ہیں، اب تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تنویر نے کانپتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بوڑھے نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جاتا، تمہیں بھی یہاں قید رہنا ہوگا جیسے ہم سب قید ہیں۔ اس کے بعد اچانک ایک تیز چیخ کمرے میں گونجی اور تنویر کے ایک دوست کو کسی غیر مرئی طاقت نے ہوا میں اٹھا لیا۔ اس کے جسم کے گرد ایک نیلی روشنی سی لپٹ گئی اور وہ دھیرے دھیرے فضا میں غائب ہو گیا، جیسے اسے کسی دنیا میں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو۔ باقی دوست بھی بے بسی سے چیخنے لگے، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تنویر نے آخری بار محل کی تاریک دیواروں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ تنویر اور اس کے دوستوں کی حالت اب غیر ہو چکی تھی۔ ہر کوئی خوف اور بے بسی کے عالم میں تھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس محل میں داخل ہونا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک ایک کر کے ان کے دوست پوری اسرار قوتوں کا شکار ہوتے جا رہے تھے اور اب صرف تنویر اس کا ایک دوست بچا تھا۔
تنویر نے آخری کوششوں کے باوجود محل کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزید رک گیا تو ان کا انجام بھی ان دوستوں جیسا ہوگا جو پوری سرار طور پر غائب ہو چکے تھے۔ وہ اور اس کا دوست عمران اندھا دھند محل کے کوریڈورز میں دوڑنے لگے اور ہر موڑ انہیں پہلے سے زیادہ خوفناک لگا۔ دیواروں پر عجیب و غریب سائے ناچ رہے تھے اور ان کے قدموں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کوئی اور آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ تنویر کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے کے قریب پہنچے، اچانک ان کے سامنے ایک بڑی آہنی زنجیر نمودار ہوئی جو دروازے کو جکڑ چکی تھی۔ تنویر نے پوری قوت سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ زنجیریں آہستہ آہستہ سخت ہوتی گئیں۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسموں سے ٹکرایا اور وہی خوفناک آواز پھر سنائی دی، تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، تنویر کے دوست کو ہوا میں اٹھا لیا گیا اور ایک چیخ کے ساتھ عمران بھی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تنویر اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ارد گرد موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اس نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر اس خوفناک محل کی طرف۔ اچانک تنویر کے جسم کے گرد ایک تاریک سائے نے لپیٹ لے لی، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کی روح کو کھینچ رہی ہو۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سردی اترنے لگی اور اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کا جسم جیسے بے چین ہو رہا تھا اور وہ زمین پر گر گیا۔ تنویر نے اپنی آخری سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ محل جس نے اس کے تمام دوستوں کو نگل لیا تھا، اب اس کی بھی آخری آرام گاہ بن چکا تھا۔ تنویر کی روح بھی اس محل کے قیدیوں میں شامل ہو گئی تھی، ہمیشہ کے لیے قید، جیسے کبھی بھی نجات ممکن نہیں تھی۔ محل کی پر اسرار قوتوں نے ایک اور جان لے لی اور تنویر بھی ان بدبوؤں کا حصہ بن گیا جو ہمیشہ اس جگہ کے لیے نئے شکاروں کا انتظار کرتی۔ دوسری طرف اس کے والدین مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تنویر اور اس کے کسی دوست کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ سب دوستوں کے والدین نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر سب کے موبائل پاور آف ملے۔ بالآخر عدیل صاحب نے ایک ٹیم گلگت بلتستان بھجوائی تاکہ وہ اپنے بیٹے کا سراغ لگا سکیں۔ جب ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ وہاں پر نہ ہی تنویر کی گاڑی تھی اور نہ ہی کسی کے وہاں آنے کی کوئی نشان یا کوئی رپورٹ تھی۔ تنویر کے والد نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی ہر توڑ کوشش کی، مگر انہیں اپنا بیٹا اور نہ ہی وہ گاڑی اور اس کے دوست کچھ بھی نہیں ملا۔ آج تنویر کی ماں پاگل ہو چکی ہیں اور اپنے بیٹے کا بھی انتظار کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایک دن ضرور ویگو میں بیٹھ کر واپس آئے گا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ جھیل سیف الملوک اور اس کے گرد و نواح آج بھی سائے منڈلاتے ہیں اور وہاں پر اکثر لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، اور پاکستان کے بیشتر پہاڑی علاقوں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، خاص طور پر جھیل سیف الملوک اور گلگت بلتستان والے سائٹ پر۔ تو ناظرین، یہ سچی کہانی ہمیں وولف ڈیمی نے بھیجی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔